السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو الفاظ تو نہیں ہے جن میں میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ جس طرح کا نیک کام آپ کر رہے ہیں محمد آل محمد کی کالت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر دے. اور اسپیشلی دور حاضر میں جس طرح سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں، کوئی انسان تو آپ کو اس کا اجر نہیں دے سکتا، اللہ آپ کو جزائے خیر. امام زمانہ ہی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو میں آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتا ہوں. میں سعودیہ میں ہوتا ہوں، میں آئی ایم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. ماشاء تو اللہ. آپ کی ساری ویڈیوز 6 گھنٹے بار بار، مطلب پورا ویک میرا اسی کا گزر جاتا ہے آپ کی ویڈیوز صحیح. دیکھ کے. تو میں خود ایک ریورٹڈ مسلم ہوں، 10 سال ہو گئے مجھے اس میں. اور میں ماشاء کچھ اللہ. پوائنٹس یہاں پہ کرنا چاہوں گا. آپ کو یقیناً زیادہ علم ہے، میں تو بھی مطلب کچھ بھی نہیں پتا. نبی پاک جو ہمارے پاس چیز چھوڑ کے گئے سیکلین میں، اس میں پہلی چیز ہے قرآن پاک. جی. جب تک بندہ ایک قرآن خود سے نہ پڑھ لے ترجمے کے ساتھ، تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یار میں نے کس شخصیت کے اوپر میں لعنت کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کن صفات سے برات کا اعلان کیا ہے، کن کو جہنمی قرار دیا ہے. اور قرآن پاک پڑھ کے مجھے ایسا لگا کہ کسی امت کو، کسی قوم کو کوئی چھوٹ نہیں. ہر پیغمبر کے دور میں اس پیغمبر کے جو اصحاب تھے انہوں نے ہی دین کو بدلا. جس طرح سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جب تک پیغمبر تمہارے بیچ میں موجود ہوتا ہے جی. تم اس کو فالو کر. جب ہم اس کو واپس بلا لیتے ہیں تم اپنے دل کی باتوں کو دین کنسیڈر کر لیتے ہو. جی. پھر سورت مائدہ میں جس طرح سے بنی اسرائیل کے بارے میں بہت زیادہ ذکر ہوا پورے قرآن پاک میں. تو سورت مائدہ میں اس طرح کی آیات ہیں کہ یہود و نصارہ میں تم سے بڑے علماء موجود تھے، ہم نے ان کو اس لیے ڈسون کیا بیکاز دے ور ناٹ ایبل ٹو اسٹیبلش تورات اینڈ انجیل. اس کے حساب سے معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے، اور اللہ کی کتاب سے انہوں نے اپنا رشتہ کمزور کر دیا. تو زیادہ بات نہیں کروں گا، بس یہ بولوں گا کہ تھینک یو اگر سر. اللہ حدیث آپ کو جزائے ثقلین خیر. اور اول الامر والی جو آیت ہے، جی سر. یہ دونوں چیزیں مسلم امت میں اگر ہو جائیں تو ان کو بیسیکلی شیعہ فوبیا یہ بات نہیں کرتے. اور شیعہ کو میرے حساب سے بڑے صغیر میں بدنام کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ شیعوں کا خود ہے. بالکل. وہ باہر سے انہوں نے دین کو اتنا گندا بنا دیا نا کہ جو آج کل کے بچے ہیں وہ شیعت کے قریب ہی نہیں جاتے. جب میں اس یہاں پہ آیا تو مجھے اتنی خوبصورت اہل بیت کا سب سے بڑا کمال ہے ان کا علم. اہل بیت کا ایک فرمان، اور جو میں نے 28 سال سنی مسجدوں میں نے جو جمعے کے خطبے سنے، تو اہل بیت کا ایک فرمان ان کے تمام ایتھکس کے اوپر بھاری. بالکل صحیح کر. آپ کی باتیں بہت باری ہیں، آپ کی باتیں جو بہت ڈیپ ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ شیعوں کو خود بھی نہیں پتا نا، یہ شیعوں کو خود نہیں یہ پتا شیعوں کو نہیں کہ پتا. شیعوں کا میں آپ کو شیعوں بتاؤں کو نہیں کہ پتا شیعوں کا یہ کہ ان ہوتا کے ہے کہ علماء نے اور ان کے ذاکرین نے انہوں نے خود اپنے مذہب کو کتنا انہوں نے نقصان پہنچایا. اور جب میں کہتا ہوں اس مذہب کا سب سے بڑا دشمن جو سب سے زیادہ اس مذہب کو انہوں نے نقصان پہنچایا اسی مذہب کے علماء ہیں. یہ شیعہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں MI6 وغیرہ. کہ حقیقت یہی ہے. اس مذہب کو بالکل ضائع جو کیا ہے آپ کے انہی کے علماء نے کیا ہے، انہی لوگوں نے کیا ہے. جو مذہب ہے حسن بھائی، اگر تو مطلب ہم سب جی محب ہیں، شیعہ تو ہم میں سے جی کوئی نہیں ہے. جو کریکٹرسٹکس صحیح ہے. جو مومن کے کریکٹرسٹکس قرآن پاک میں ہیں اور وہی کریکٹرسٹکس امام نے بتائی شیعہ کے بارے میں، تو بندہ اپنی آنکھوں میں خود کو اتنا گناہگار محسوس کرتا ہے کہ ہم تو محب کے لانے کے لائق ہیں، شیعہ بن جائیں تو کیا ہی بات ہو. تو صحیح. یہ ساری چیزیں بہرحال آپ کے سامنے ہیں. بٹ اللہ آپ کو عزت دے. آپ یہ تھینک یو اپنا سر. جو کام ملک کر رہے صاحب ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں. اللہ تعالیٰ تھینک یو آپ سر. اور امام زمانہ آپ کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تھینک اپنے یو. بچوں کی خوشیاں دکھائے، اور ہم سب امام زمانہ کے ساتھ ان کے یار و انصار میں شامل ہوں انشاءاللہ. تھینک یو سر. السلام اللہ آپ علیکم. کو عزت دے. تھینک یو. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہمارے بھائی ملک صاحب، اللہ ان کو عزت دے. اب ایک بھائی صاحب کو لے کے آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے بھائی صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل خیریت سر. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ کا احسان ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ رضوان قادر نام ہے سر. رضوان. کہاں سے کال کیا؟ میں نے سر ٹورانٹو کینیڈا سے. ہاں آپ ٹورانٹو والے ہیں. اچھا جی حکم سر. کریں. کیا مناظرہ سر دیکھا آپ بس نے؟ کیا فیڈ بیک ہے آپ کا؟ سر ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ آپ کی ڈیبیٹ دیکھی تھی، بہت ہی ماشاءاللہ اچھے انداز میں ڈیبیٹ ہیلڈ ہوئی، اور اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، ڈاکٹر زبیر صاحب کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنے اچھے انداز میں دونوں سائیڈوں کے، دونوں طرفین کے جو نقطہ نظر ہیں، جو عقائد ہیں، وہ ہمارے سامنے لے کر آئے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ ہمیں آگے بھی موقع ملے کہ اسی طریقے سے اتنے اچھے انداز میں ہمیں اس طرح کی ڈیبیٹس آئندہ بھی مل سکیں. اور انشاءاللہ. سیکنڈلی
سیکنڈلی سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو شاید کلائمیکس تھا اس سارے اس کا، آپ نے بھی اپنے دلائل رکھے، انہوں نے بھی سارے دلائل پیش کیے، تو آپ نے ان سے ایک سوال کیا کہ جو یعنی کہ اگر وہ کہ امام کو ریکگنائز کیے بغیر اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کون سے امام ہیں، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا نا ڈیفلیکٹ کیا اور الٹا آپ سے سوال کیا کہ ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے، یعنی کہ اگر ہم امام مہدی کو یا تمام 12 امام کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے. تو اس طرح تو سر بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی دنیا کے فائدے کے لیے تو نہیں اسلام قبول کرتے نا، صرف یہ تو ہمیں آخرت میں ہمیں جا کے فائدہ ہوگا اگر عقل اس طریقے سے اور جو سارا علم ہے ہم تک پہنچا ہے وہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ جو حق ہے تو حق کو تو ہمیں ہر صورت سپورٹ کرنا ہے، صرف دنیاوی فائدہ تو نہیں دیکھنا کہ اس کے عوض جو ہے ہم لوگ حق کو. یہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، لیکن انہوں نے اس کو تھوڑا ڈیفلیکٹ کیا بجائے آپ کو آنسر کریں، کیونکہ شاید اس سے پہلے آپ جو ان کے امام جو ان کے لیڈرز ہیں ان کو تھوڑا ایکسپوز کر چکے تھے انہی کی بک سے، جو ہماری بکس ہے اہل سنت کی، کہ انہوں نے جو کرتوت کیے سر وہ بکس میں ریکارڈڈ ہیں سارے کے سارے، وہ بجائے ان کو اون کرے انہوں نے الٹا سوال کو اس طرف لے گئے کہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا اس چیز سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا وہ پریپیئرڈ نہیں تھے شاید اس کوسچن کے لیے، یا اس میں جو ہے سب کے لیے سامنے ہے، لوگ دیکھیں اس چیز کو اور خود فیصلہ کریں. ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، حق میرے خیال سے بالکل یہاں ہے، میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں. الحمدللہ، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو مزید کچھ کہنا آپ نے؟ نہیں بس سر میرے لیے دعا کریں، میرے فیملی کے لیے دعا کریں. تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے فیملی کو دنیا آخرت کی عزت اور کامیابی دے. تھینک یو. تھینک یو. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہمارے پاس یہ بھائی صاحب ہیں، ان کو لے کے آتے ہیں. جی السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، سلامتی دے، عزت دے. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو بھی عزت دے. قبلہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ہے ڈاکٹر زبیر صاحب کے ساتھ. سب سے پہلے تو ڈاکٹر زبیر صاحب کی بھی قبلہ تھوڑی سی ان کی حوصلہ افزائی اس سینس میں کریں کہ وہ واحد اہل تسنن میں ابھی ماڈرن میں آج کل کے معذرت کا قبلہ میرے مائک سے میں آواز آ رہی ہے. یہ جو ماڈرن جو اہل سنت کے علماء کرام ہیں اور جو انجینئر محمد علی مرزا ہو گئے اور اس قبیل کے جتنے دوسرے لوگ ہیں، ان کو کمپیئر کر کے یہ ہیں جو کہ تھوڑا سا کچھ تشیع کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے میں نے کچھ پریویس اپنے ان کے لیکچر بھی دیکھے ہیں، تو یہ کوشش کرتے ہیں وہاں پر اصول کافی کو اسٹڈی کرنے کی. آج کل ان کا ٹاپک اصول کافی پہ چل رہا ہے سارا، کہ اصول کافی میں یہ ہے، شافی میں یہ لکھا ہوا ہے. ان کے علاوہ دوسرے مصادر سے ان کی آشنائی اتنی زیادہ ہے نہیں. مگر جو ان کا تھیسس تھا، جو بار بار کہہ رہے تھے کہ میرا تھیسس ہے میرا تھیسس ہے، ان کا تھیسس تو بالکل قبلہ برباد ہو گیا. وہ اس طریقے سے کہ وہ آئے تھے شیعوں کے جو آپس کے جو اختلافات ہیں، کہ شیعوں کے جو ائمہ ہیں ان کی اولادیں آپس میں جھگڑی ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے آ رہے تھے. مگر اس پہ آپ کے جو پوائنٹ تھا وہ بالکل کلیئر تھا. پہلی بات تو 200-250 سال میں اتنی زیادہ تعداد میں تھے نہیں، وہ کچھ چند لوگ تھے جنہوں نے کوئی کیا کہتے ہیں اس طرح کی مخالفت کی ائمہ کی، پہلی بات. اور دوسری بات، اگر انہوں نے کوئی کھل کے واقعی دل سے کی ہے تو وہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، تو بات ختم ہے ہمارے لیے. تو وہ بیسٹ ڈیفینس تھا. تو اس پر پھر وہ، اور آپ نے جو پوائنٹ ریز کیے قبلہ، مجھے کوئی ان کا جواب نظر نہیں آیا. وہ بس سامنے سے کوئی نہ کوئی الزامی جواب لانے کی کوشش کر رہے تھے اور عامیانہ باتیں کر رہے تھے، عوام جیسی باتیں کر رہے تھے کہ یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا. آپ لوجک کو دیکھیں، آپ منطق کو دیکھیں، آپ حدیث کو دیکھیں، آپ کو دیکھیں، نہ کہ آپ عوامی باتیں کرنا شروع کریں. اور جو ابھی قادر صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے وہ آن نہیں کیا، انہوں نے آن کیا ایٹ دی اینڈ. وہ جو جس مروان کا بیٹا تھا شاید، یا پوتا عثمان کا جو پوتا تھا، ولید ابن یزید ابن عبد الملک. جی ہاں، ان کو آن کیا انہوں نے اپنی باتوں میں. انہوں نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے، بس ان کی بری باتوں کو ہم نہ مانیں، اچھے جو ہے نا اچھی باتوں میں ان کا ساتھ دیں. تو ان کا قبلہ ان کا دامن نہیں چھوڑے گا، مجھے لگتا ہے ان سے یہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں. یا تو ان کو ان کا دامن پکڑ کے رہنا پڑے گا، یہ جو ولید ٹائپ کے لوگ تھے، یا پھر ان کو جو ہے نا ائمہ اہل بیت کے راستے میں آنا پڑے گا. بیچ میں پھر یہ لڑکتے رہیں گے اس طریقے سے جس طرح زبیر صاحب کی حالت تھی. بالکل. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. آپ کو بھی سلامت رہے قبلہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو سر. تھینک یو بہت مہربانی. میں بہت چاہتا ہوں کہ کسی مخالف کو لے لوں، یعنی یہ لوگ نہ کہیں کہ ہم نے یہ پلان کیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے موافقین کے کاز لے لوں، مخالفین کے نہ لوں. اللہ جانتا ہے میں ادھر دیکھتا ہوں کہ جماعت عمریہ کا کوئی مولوی ہو اس کو لے لوں ادھر، یا کوئی عام آدمی جماعت عمریہ سے، اس کو ان کا شکل بھی پتہ چلتا ہے نا دور سے، ان لوگوں کا جو ناسبی ٹائپ ہوتا ہے نا.